آقا کی دیدی ہوگی میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں اور لحد میں آقا کی دیدی ہوگی میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں یہ کیسا رونا میرے عزیزو مکان ہی تو بدل رہا ہوں یہ کیسا رونا میرے عزیزو مکان ہی تو بدل رہا ہوں بعد میں یہ نعرہ لگائیے ہمارا موسیرہ بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء کرام لحد میں آقا کی دیدی ہوگی میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں اور لحد میں آقا کی دیدی ہوگی میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں یہ کیسا رونا میرے عزیزو مکان ہی تو بدل رہا ہوں یہ کیسا رونا میرے عزیزو دیکھیے ہمارا بھتیجا جو ہے مولانا ارشاد صاحب تشریف لے آئے ان کی آواز آج آپ کو ان کی آواز سماعت کرنی ہے بڑی پیاری آواز ہے ہمارا موسیرہ بھائی جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز کے مالک ہے اور ہم لوگ آج سے نہیں تقریباً میں سمجھتا ہوں 30 سال میں نے امامت کیا اس کے بعد جو ہے اب گھر پہ رہتا ہوں بہرحال دو تیشے سماعت کر لیں عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں ہو بعد میں یہ سوال پہلے فرشتوں آقا کا ذکر چھیڑو اور ہو بعد میں یہ سوال پہلے فرشتوں آقا کا ذکر چھیڑو ملن کی شب ہے میرے نبی سے کفن میں اپنے مچل رہا ہوں ملن کی شب ہے میرے نبی سے کفن میں اپنے مچل رہا ہوں ملن کی شب ہے میرے نبی سے کفن میں اپنے مچل رہا ہوں کہ دیر نہ کرو اب دیر نہ کرو مجھے نہلاؤ مجھے دفناؤ اور جلد سے جلد مجھے قبر کی تاریک وادی میں سلاؤ اس لیے کہ میں جس نبی کو بغیر دیکھے کلمہ پڑھتا رہا جس نبی کو بغیر دیکھے میں درود پڑھتا رہا جس نبی کو بغیر دیکھے میں سلام پڑھتا رہا جب مجھے قبر میں سلایا جائے گا اس تاریخ میں میرے مصطفیٰ آئیں گے جسے بغیر دیکھے قبر کی تاریخ وادی میں مصطفیٰ آئیں گے اور جب وہ آئیں گے نبی کو میں دیکھوں گا نبی مجھ کو دیکھے گا اب ذرا شیر سماعت کیجیے اور میرے جنازے میں رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے میں رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے میں رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں
بدل رہا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس اپنا بدل رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، کہیں سبحان اللہ، اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، ولی بھی۔ ایک مرتبہ چلے قبرستان کی طرف آپ کا گزر ہوا، تو قبرستان میں جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر قبر میں روشنی ہو رہی ہے، ہر قبر میں روشنی ہو رہی ہے۔ آپ گئے، کیا دیکھا آپ نے کہ ہر قبر میں روشنی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہر قبر میں روشنی ہو رہی ہے، اور جب آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر میں زیادہ روشنی ہو رہی ہے، ایک قبر میں تمام قبر میں روشنی ہو رہی ہے، اور جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، جس گھڑی امتی کا خیال آ گیا، خیال آ گیا، خیال آ گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لوگے پڑھو سیرت مصطفیٰ۔ پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لوگے پڑھو سیرت مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، جس گھڑی امتی کا خیال آ گیا، ہاں خیال آ گیا، ہاں خیال آ گیا، ہاں خیال آ گیا۔ یہ زمین ہو گئی رشک خلد بری، جس گھڑی آمنا بھی لالا گیا، لالا گیا، حاجی لالا گیا، حاجی لالا گیا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، یہی چیز آپ کو سمجھنا ہے، ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لفظ دیکھیں، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ سب کو مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ لفظ مزہ دیکھیے، لفظ مزہ دیکھیے، قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لفظ مزہ کو دیکھیے، اور امام حسین نے حضرت قاسم سے پوچھا کہ اے قاسم، تجھے موت کیسا لگا؟ کیا کہا کہ تجھے موت کیسا لگا؟ کہا آقا حسین، موت شہد سے زیادہ میٹھی۔ ارے کہیے نا سبحان اللہ، موت شہد سے زیادہ میٹھا لگا۔
اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میٹھا کیسے لگا؟ میٹھا کیسے لگا؟ مثال کے طور پر آپ 1 سال یا 2 سال کے بچے کی زبان پہ اگر آپ مرچی ڈال دیں تو بچہ روتا ہے، بچہ روئے گا، بچہ چیخے گا، بچہ گڑگڑائے گا، بچہ چلائے گا۔ بچے کی زبان پہ اگر آپ شہد رکھ دیں تو بچہ روئے گا نہیں، بچہ گڑگڑائے گا نہیں، بچہ چلائے گا نہیں، بلکہ بچہ خاموش رہے گا، مسکرائے گا۔ کیوں؟ اس کی زبان پہ شہد ہے، اس کی زبان پہ شہد ہے۔ حضرت قاسم نے دعویٰ کیا، دعویٰ کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، دعویٰ کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت قاسم نے دعویٰ کیا، امام حسین نے پوچھا کہ قاسم موت کیسا لگا؟ فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا۔ دعویٰ کر دیا، اب دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی میں نے کہا 1 سال کے بچے کی زبان پہ مرچی رکھ دیا جائے، بچہ روئے گا، بچہ گڑگڑائے گا، بچہ چلائے گا، اور اسی بچے کی زبان پہ شہد رکھ دیا جائے، بچہ روئے گا نہیں، بچہ چلائے گا نہیں، بچہ گڑگڑائے گا نہیں، بلکہ بچہ مسکرائے گا۔ 6 ماہ کا اصغر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، حلق پہ تیر لگا، حلق پہ تیر لگا، حلق پہ تیر لگا۔ امام اصغر کو رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، چلانا چاہیے، مگر امام اصغر روتے نہیں ہیں، گڑگڑاتے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں۔ عالم تصوف میں پوچھا، اے امام اصغر آپ روئے کیوں نہیں، آپ چلائے کیوں نہیں، آپ گڑگڑائے کیوں نہیں؟ تو امام اصغر نے فرمایا کہ میرا بھائی دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل میرے بھائی نے دعویٰ کیا، اس دعوے کی دلیل میں ہوں۔ اللہ قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ، اچھا سب کی موت، اچھا بدن کے اندر اگر روح ہے تو یہ مت سوچیے کہ زندہ ہے، ارے کہیے نا سبحان اللہ۔ بدن کے اندر بیٹا ریبل غور سے سنیے، بدن کے اندر اگر روح ہے تو مت سمجھیے کہ ہم زندہ ہیں، اور بدن سے روح نکل جائے تو مت سمجھیے کہ وہ مردہ ہے۔ بدن کے اندر اگر روح ہے تو نہ سمجھیں کہ زندہ ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور جب اعلان کیا تو ابو جہل کو بار بار بولا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، مگر ابو جہل نہیں مانا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ابو جہل مردہ ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ ابو جہل مردہ ہے، کیا مطلب؟ ابو جہل مکے کی گلی میں چل رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے، ابو جہل کی زبان کام کر رہی ہے، جبریل کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے، ابو جہل کا ہاتھ کام کر رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، بدن کے اندر روح ہے مگر جبریل کہہ رہا ہے۔ اب آئیے کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، قاسم کی جوانی لٹ گئی، مگر قرآن زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ عالم تصوف میں
جبریل نے کہا کہ تو مردہ ہے، آخر تجھے مردہ کیوں کہا؟ تو ابو جہل کے مزاج نے جواب دیا کہ بغض رسول نے ہمیں جینے نہیں دیا، بغض رسول نے ہمیں جینے نہیں دیا۔ حسین کربلا والے حسین بولے اس لیے رسول نے مجھے مرنے نہیں دیا۔